صرف تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اس گاؤں سے کم از کم 100 بکس لکھی جا چکی ہیں جن پر ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور یہ کم از کم 4 زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ سر اسی گاؤں سے متعلقہ جو لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایگزیکٹلی سر، انگلش میں بھی لکھی ہیں، اردو میں بھی لکھی ہیں، سرائکی میں بھی لکھی ہیں اور فارسی میں بھی لکھی ہیں۔ پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، پائنیئر ورلڈ کے ساتھ میں ہوں علی امجد چودھری، موجود ہوں جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور کی تحصیل جام پور کے گاؤں رسول پور کے اندر۔ یہ وہ گاؤں ہے جو پاکستان بھر میں انتہائی منفرد ہے۔ اس گاؤں کی شرح خواندگی 100% ہے۔ اس گاؤں کے اندر جرم نہیں ہوتا، یہاں جرائم کی شرح 0% ہے۔ اس گاؤں کے اندر اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ کی کم از کم تعلیم میٹرک ہونا ضروری ہے۔ گاؤں کے اندر کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی بلیاں بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ گاؤں کی صفائی کا انتظام بھی رکھا جاتا ہے، جرائم سے بھی روکا جاتا ہے۔ سارا کچھ ہوتا کیسے ہے؟ پروفیسر حق نواز لغاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر گاؤں کیسے مختلف ہے؟ ہر طرف جرائم ہوتے ہیں، ضلع راجن پور تو ویسے ہی بہت زیادہ مشہور ہے جرائم کے حوالے سے، چھوٹو گینگ، فلاں گینگ، وہ گینگ، لیکن آپ کا گاؤں ان سب کے بیچ میں تعلیم یافتہ بھی ہے، شرح خواندگی بھی آپ کی بہت زیادہ ہے، لیکن جرائم کی شرح بھی یہاں نہیں ہے۔ تو یہ سب آپ نے تبدیل کیسے کیا؟ یہ گاؤں کیسے بدلا ہے؟ آس پاس کا ماحول سے یہ مختلف کیوں ہوا؟ جی بالکل جی، رسول پور کے یہاں ٹیچر ہیں، استانیہ ہیں، ان لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ آس پاس کے لوگ بھی ان کی طرح تعلیم یافتہ ہو جائیں، بلکہ یہ گھروں میں جا کر ان کو بلاتے رہے ہیں، لڑکوں کو بھی، خواتین کو، لڑکیوں کو بھی، لیکن وہ اس چیز پر نہیں آئے۔ بہت کم آتے ہیں، جو آتے ہیں تو پڑھ جاتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو صرف تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اس گاؤں سے کم از کم 100 بکس لکھی جا چکی ہیں جن پر ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور یہ کم از کم 4 زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ سر اسی گاؤں سے متعلقہ جو لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایگزیکٹلی سر، انگلش میں بھی لکھی ہیں، اردو میں بھی لکھی ہیں، سرائکی میں بھی لکھی ہیں اور فارسی میں بھی لکھی ہیں۔ تو ان کی کتابوں کو ایوارڈ ملے ہیں، صدارتی ایوارڈ ملے ہیں۔ یعنی یہ گاؤں صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کر چکا ہے؟ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، کافی بکس یہاں پر اور وہی کتابیں جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کے کورسز میں پڑھائی جاتی ہیں، سرائکی ایم اے سرائکی میں پڑھائی جاتی ہیں، اردو میں پڑھائی جاتی ہیں، اور انہی کی بکس پر پی ایچ ڈی اور ایم فل کے تھیسس لکھے گئے ہیں۔ وہ پسماندہ گاؤں جہاں جرائم کی شرح بالکل نہیں ہے، آس پاس جرائم ہوتے ہیں، اس گاؤں کو کیسے محفوظ رکھا ہے آپ نے جرائم سے؟ جی بالکل، بزرگوں نے اس بات پر گہری نظر رکھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو تو جس میں سے جرم کی کوئی راہ نکلے، کوئی راستہ نکلے۔ بچوں کو شروع سے تربیت دی ہے کہ آپ نے جرم بالکل نہیں کرنا۔ 100% آپ نے تعلیم کی شرح یہاں کیسے حاصل کر لی ہے کہ اس گاؤں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی تو بلیاں بھی تعلیم یافتہ ہیں، یعنی کوئی ایسا آپ کو ان پڑھ یہاں نہیں ملے گا؟ ایسا ممکن کیسا ہوا؟ اگر کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ نہیں ہم نے نہیں پڑھنا، ہمیں کوئی کام کرنا ہے، لیکن پھر بھی تعلیم حاصل کروائی؟ جی ہاں، لوگوں کو روزگار کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، تو گلی میں آپ کو اسکول ٹائم میں نہ کوئی لڑکی ملے گی نہ لڑکا جو کہ آوارہ پھر رہے ہوں، تو ان کو سب لوگ کہتے ہیں کہ بچہ اسکول کیوں نہیں جاتا، تو وہ لازمی بچوں کو اسکول جانا۔ اگر کوئی بھی بچہ اس وقت میں نظر آئے گا تو آپ سب گاؤں والے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کیوں نہیں گیا اسکول، تو وہ پھر اس لیے کوئی رہتا نہیں ہے بغیر۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز ہوتی ہے، جب اذان آتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سب لوگ نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی ہاں الحمدللہ، کیونکہ دین جو ہے، مذہب جو ہے، یہ بنیادی چیز ہے اس انسان کی ترقی کے لیے، سہولت کے لیے، تو سب لوگ مسجد میں جاتے ہیں۔ رسول پور ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے ایک ممبر رافع میرے ساتھ موجود ہیں۔ رافع، آپ جیسے نوجوان ہو مختلف قسم کی سرگرمیوں کے اندر وہ حصہ لیتے ہیں، کوئی جرائم کی طرف چلا جاتا ہے یا کوئی جو دیگر جو سرگرمیوں کی طرف چلا جاتا ہے، آپ گاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کی تنظیم گاؤں کے بارے میں سوچتی ہے، صفائی کراتی ہے گاؤں کے اندر، آپ مختلف اس کا لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، ڈسٹ بن رکھتے ہیں، یہ سارا کیسے آئیڈیا ذہن کے اندر آ گیا کہ یہ نوجوان یہی کام کریں؟ ہم نوجوان سر اکثر یہی کام کرتے ہیں ہمارے، کیونکہ ہمیں گھر میں ہی ایسی تربیت ملتی ہے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، یہ بستی ہمارا گھر ہے، اسے صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کی گلیوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ادھر گند نہیں پھیلنے دینا، مطلب فضول ایکٹیویٹیز جہاں نہیں ہوتی،
इस गांव के अंदर कोई आपको फजूल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। इस गांव में अगर आपको कोई बच्चा स्कूल टाइम के दौरान वहाँ फिरता नजर आएगा तो फिर गांव का हर शख्स, हर नौजवान उसे पूछेगा कि ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया। और यही वजह है कि इस गांव की शरह खानगी 100% है, जिस गांव के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस गांव की बिल्लियां भी तालीम याफ्ता हैं।